نواز شریف صاحب یاد رکھیے گا ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، وہ ملزم نہیں ہے، وہ مجرم ہے، ان کے اوپر مقدمہ ثابت ہو چکا ہے اور وہ 2 جرائم کی پاداش میں الگ الگ، ایک میں 7 سال اور ایک میں 10 سال قید کاٹ رہے ہیں۔ مجرم ہے نواز شریف صاحب، تو وہ واپس آئیں گے تو ان کو جیل ہی جانا پڑے گا، ان کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اب نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے، مریم کو واپس لانے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے، اور مریم نواز کی واپسی کے لیے جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ استقبال کی تیاریاں کی جائیں، اور ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو کہا جا رہا ہے، جو امیدوار ہیں، جو ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 500 اور 1,000 بندہ لے کر پہنچنا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹارگٹ دیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کے ملازمین کو کہ آپ نے بھی مریم نواز کے استقبال کے لیے تابڑتوڑ کوشش کرنی ہے۔ اور اگر پنجاب میں نگران حکومت کیونکہ ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے آج ہی اناؤنس کرنا ہے، اور اگر نون لیگ اپنی مرضی کی نگران حکومت بنوا لیتی ہے تو اس کو بھی مریم نواز اور بعد میں نواز شریف کے استقبال کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال مریم صاحب آ جائیں یا نواز شریف صاحب آ جائیں، اب فرق نہیں پڑتا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت جان چکے ہیں، اور لوگوں کی جو درگت بنائی ہے اس پی ڈی ایم کے اتحاد نے، لوگ اب کانوں کو ہاتھ لگا کر ان کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کے اندر اختلافات جو ہے وہ اب بظاہر، پہلے تو ہم باتیں کر رہے تھے، کچھ خبریں آ رہی تھی، لیکن اب بہت ساری چیزیں بہت کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو کوئٹہ کے اندر ایک پروگرام ہوا ہے جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے بات کی ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی بات کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات کے ذمہ دار سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یعنی یہ جب رجیم چینج آپریشن کے بارے میں ہم سب بات کرتے تھے تو سارے کہتے تھے کوئی آپریشن نہیں ہوا، لیکن شاہد خاقان عباسی وہ سیاستدان ہیں جو پہلے دن سے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر، یعنی اسٹیبلشمنٹ جب تک مدد نہ دے تب تک حکومت تبدیل نہیں ہو سکتی، ان ہاؤس چینج نہیں آ سکتا، اور وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے، اور بعد میں ان ہاؤس چینج آیا جس کو ہم رجیم چینج آپریشن کہتے ہیں۔ آج اس بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں جو بات ہم کر رہے تھے کہ اس ملک میں حکومت کی تبدیلی ایسے نہیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کردار ادا کیا تھا۔ تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہمارے سیاسی نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حل کرے۔ آج سیاست اصل میں انتقام، گالیاں دینے اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا نام ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ایسے غیر سیاسی فورم پر ان مسائل کا حل عوام کے سامنے رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کے لیے کوئی معجزاتی حل نہیں ہے، ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور یہی سب کہہ رہے ہیں۔ ان حالات کے سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ سب ذمہ دار ہیں، یہاں اپنی جماعت اور حکومت کا دفاع کرنے نہیں آیا، لیکن پچھلے 20 سال کی خرابیوں کا ازالہ ہم اتنی جلدی نہیں کر سکتے۔ بہرحال، اور نواب زادہ لشکری رئیسانی نے کہا کہ ہم نے کوشش کر کے بلوچستان کے مسائل کو پاکستان کی سیاسی قیادت کے سامنے پیش کیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان اور دیگر اسیروں کو رہا کر کے کیسز ختم کیے جائیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، رجیم چینج آپریشن کی اب گواہی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب مفتاح اسماعیل صاحب، جن کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو نون لیگ سے نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف کے بیٹے نے ان کو جوکر قرار دیا ہے تھوڑے دن پہلے، اور جب مفتاح اسماعیل صاحب سے سوال کیا گیا کہ یہ سارا خاندان ہی اقتدار میں رہتا ہے تو وہ کافی کہکے لگا کر ہنستے رہے۔ تو مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 4 ماہ تک فیصلہ نہ لینے سے معیشت کا نقصان ہوا، اور یہ فیصلہ کون نہیں لے رہا تھا؟ اسحاق ڈار۔ کون نہیں لینے دے رہا تھا؟ نواز شریف۔ آئی ایم ایف سے اب بات چیت شروع ہو گئی ہے، خوش آئند ہے۔ 20 برسوں میں قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، 51,000 ارب روپے قرض پہنچ چکا ہے۔ اس سال پاکستان کو 21 ارب ڈالر واپس کرنا ہے۔ بیوروکریسی اور سیاستدانوں میں اہلیت کا فقدان ہے، ہمیں پرائیویٹائزیشن کے قانون کو آسان کرنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، حکومت تعلیم اور صحت کے بجائے قرض کی قسط ادا کرے گی، قسطیں ادا کرنے کے لیے لوگوں کو مزید پیٹ کاٹنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ بہت پھنس گئے ہیں۔ اگر ملک ترقی کر رہا ہوتا، پاکستان میں پیسہ بن رہا ہوتا، ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو رہی ہوتی، ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھ رہی ہوتی، ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہے ہوتے، تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان قسطیں بھی ادا کر لیتا اور لوگوں کو زیادہ بوجھ بھی نہ اٹھانا پڑتا۔ اب سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جا رہا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی پھیلائی ہوئی بد اعتمادی ہے، اور ان کے سہولت کاروں کی یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے
کہ پاکستان آج یہاں پہ پہنچا ہوا ہے بدقسمتی سے. دوسری جانب ابھی تک نگران وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہوا. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے, تو آپ اگلے ویلاگ میں سن لیں گے کہ کس کو بنایا گیا, کیوں بنایا گیا, اور ریزنز کیا ہیں. اس شخصیت کے بارے میں بھی سارا کچھ آپ کو بتائیں گے, اور اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے خبردار کر دیا ہے, کیونکہ دیکھیں جو دو نام دیے پاکستان تحریک انصاف نے, ان دونوں ناموں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آیا پی ڈی ایم کی جانب سے. یعنی دو نام انہوں نے دیے اور دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اعتراض نہیں کر سکی پی ڈی ایم. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ بندہ بہت برا ہے, یا اس کے اندر یہ پرابلم ہے, یا یہ بندہ نیوٹرل نہیں ہے, تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو دو نام دیے پی ڈی ایم نے, ان میں سے ایک آصف علی زرداری کا بڑا خاص الخاص ہے, اور رجیم چینج آپریشن کے اندر اس نے پورا رول پلے کیا ہے, میڈیا ہاؤس کا آنر ہے محسن نقوی. اور دوسرا نام جو ہے وہ احد چیمہ, جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جیل کاٹ چکے ہیں نیب میں, اور ان کے اوپر نیب میں کرپشن کے الزامات ہیں. اب یہ جو دو لوگ ہیں یہ انتہائی کنٹروورشل ہیں, اور ان دونوں کے بارے میں جو پنجاب میں حکومت ختم ہوئی ہے اس کی رائے ہے کہ یہ غیر جانبدار نہیں رہیں گے, بلکہ جانبداری کے ساتھ پی ڈی ایم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. پی ڈی ایم نے دو ناموں کے اوپر اعتراض نہیں کیا, جبکہ پی ڈی ایم کے دونوں ناموں کے اوپر اعتراض آ گیا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن ناموں کے اوپر اعتراض نہیں آیا ان میں سے کسی ایک کو بنایا جائے. لیکن اگر نہیں بناتے تو پھر کیا ہوگا؟ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب میرٹ پر نہ ہوا تو قانونی چارہ جوئی اور احتجاج ہوگا. یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے فرنٹ مین کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کروانے کے لیے تمام تر طاقت استعمال کی جا رہی ہے. اگر تقرر بیرٹ پر نہیں کیا گیا تو قانونی چارہ جوئی اور شدید احتجاج کیا جائے گا. نگران وزیر اعلیٰ پر ڈنڈی ماری گئی تو پنجاب الیکشن کا قبرستان بن جائے گا, یہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کی جیب کی گھڑی گیم چینجروں کے ہاتھ کی چھڑی الیکشن سلیکشن میں بدل دے گی, اور یہ واقعی بڑی خطرناک صورتحال ہوگی کہ وہ سارا کا سارا نظام ایک وزیر اعلیٰ کنٹرول کرتا ہے تو وہ پورے الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. بہرحال دیکھتے ہیں, فیصلہ آ جائے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.